اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ حضرات کو ولادت باسعادت حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر آپ تمام ناظرین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہمارے دوسرے امام ہیں۔ آپ کے والد گرامی حضرت امام علی علیہ السلام ہیں اور آپ کی والدہ گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری میں مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو آسمان سے جناب جبرائیل علیہ السلام ایک سفید کپڑا لے کر زمین پر حاضر ہوئے اور پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر کیا۔ آپ نے وہ کپڑا کھولا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا آپ کا اسم گرامی حسن مجتبیٰ، یعنی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا نام اللہ نے رکھا۔ اسی طرح دوسری روایت میں ہے کہ پیغمبر اسلام نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا نام جناب موسیٰ کے وزیر جناب ہارون کے بچوں کے نام پر آپ کا نام شبر رکھا، جس کا عربی میں ترجمہ حسن ہوتا ہے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی ولادت پر انہی کے چھوٹے بیٹے کی نسبت سے آپ کا نام شبیر رکھا، جس کا عربی زبان میں ترجمہ حسین ہوتا ہے۔ تو امام حسن علیہ السلام ہمارے دوسرے امام ہیں۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا دستور یہ تھا کہ آپ جب مسجد میں جاتے تھے اور پیغمبر اسلام کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی تو اس کو سننے کے بعد گھر پر آ کر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو وحی سناتے تھے۔ تو جناب فاطمہ زہرا نے مولائے کائنات سے بتایا، مولائے کائنات نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے بیٹے کی زبان سے ترجمان وحی کو سنوں۔ تو ایک مرتبہ مولائے کائنات پہلے سے گھر پر آ کر بیٹھ گئے اور امام حسن علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی گود میں بیٹھ کر وحی کو سنانے لگے۔ تو جب سناتے رہے تو اس کے بعد ایک مرتبہ آپ کی زبان میں نکرت پیدا ہوئی۔ جب نکرت پیدا ہوئی تو امام حسن نے کہا، اے اماں جان، آج مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرا کوئی بزرگ میرے کلام کو سن رہا ہے۔ بس جیسے ہی مولائے کائنات نے سننے کے بعد ایک مرتبہ آئے اور آنے کے بعد امام حسن مجتبیٰ کو گود میں اٹھایا اور اٹھانے کے بعد پیار کرنا شروع کیا۔ جو یہ ہے وہی ترجمان خدا، جو بچپن میں ہی ترجمان وحی بنے ہوئے ہیں اور آنے کے بعد گھر پر حضرت فاطمہ زہرا کو سناتے ہیں۔ اسی طرح علماء کرام اور بہت سارے واقعات علامہ مجلسی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک سائل مولائے کائنات کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد اس نے سوال کیا کہ یا علی، میں نے حالت احرام میں چند انڈے بھون کر کھا لیے ہیں، میرے اوپر ان کا کفارہ کیا ہوگا؟ تو مولائے کائنات نے کہا کہ جو میرے 2 بچے کھیل رہے ہیں ان سے جا کر اپنا سوال دریافت کر لے۔ وہ شخص امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد اس نے اپنا سوال دہرایا۔ تو امام حسن علیہ السلام نے اس کا جواب دیا کہ جتنے تم نے انڈے بھون کر کھائے ہیں اتنی ہی عمدہ اونٹنیاں لے، اور جب وہ حاملہ ہو جائیں اور ان کے یہاں بچے پیدا ہوں تو ان بچوں کو ہدیہ خانہ کعبہ کر دے۔ جیسے اس نے یہ سنا تو ایک مرتبہ چلا کر کہنے لگا کہ بالکل اپنے زمانے میں جناب سلیمان نے یہی جواب دیا تھا۔ تو یہ ہے جو بچپن میں ہر سوال کا جواب جانتے ہیں۔ اسی طرح علامہ مجلسی بحار العنوان میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک شخص مولائے کائنات کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ یا علی، میں آپ کی رعایا میں سے ہوں۔ تو مولائے کائنات نے کہا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، نہ تو میری رعایا میں سے ہے اور نہ تو میرا چاہنے والا ہے، بلکہ تو فرستادہ روم ہے۔ فرستادہ روم کے بادشاہ نے تجھے معاویہ کے پاس بھیجا تھا۔ جب اس سے سوالوں کے جواب نہ دیے گئے تو اس نے میرے پاس بھیج دیا۔ اس نے کہا کہ یا علی، آپ نے ٹھیک کہا، میں فرستادہ روم ہوں، میں روم سے آیا ہوں۔
اس کے بعد مولا کائنات نے کہا کہ جو میرے 2 بچے ہیں ان سے اپنے سوالوں کے دریافت کر لے۔ وہ امام حسن کی طرف متوجہ ہوا اور ابھی کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ مولا کائنات نے کہا کہ یہ بتا کہ صرف تیرے سوالوں کے جواب ہی بتاؤں، یہ بھی بتا دوں کہ تیرے سوال کیا ہیں؟ اس نے کہا کہ سوال بھی بتا دیجئے۔ تو امام حسن نے کہا کہ تو یہ پوچھنے آیا ہے حق اور باطل میں کتنا فرق ہے، زمین اور آسمان میں کتنی دوری ہے، مشرق اور مغرب میں کتنی دوری ہے، اور وہ 10 چیزیں کون سی ہیں جن کو خداوند عالم نے ایک چیز سے دوسری چیز کو طاقتور بنایا ہے؟ تو سن، حق اور باطل میں صرف 4 انگل کا فرق ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آنکھ سے دیکھی ہوئی ہوتی ہے وہ حق ہوتی ہے، اور جو کان سے سنی ہوئی ہوتی ہے وہ باطل ہوتی ہے۔ جو چیز آنکھ سے دیکھی جاتی ہے وہ قابل یقین ہوتی ہے، اور جو چیز کان سے سنی جاتی ہے وہ قابل تحقیق ہوتی ہے۔ مشرق اور مغرب میں اتنی دوری ہے کہ سورج اس کو ایک دن میں طے کر لیتا ہے۔ زمین اور آسمان میں اتنی دوری ہے کہ مظلوم کی آواز وہاں تک پہنچ جاتی ہے، اور انسان آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی بینائی وہاں تک چلی جاتی ہے۔ اور وہ 10 چیزیں کون سی ہیں جن کو خدا نے ایک دوسرے سے زیادہ طاقتور بنایا ہے؟ تو خدا نے سب سے زیادہ طاقتور پتھر کو بنایا ہے، اور وہ 10 چیزیں کون سی ہیں جن کو خداوند عالم نے ایک دوسرے سے طاقتور بنایا ہے؟ تو خداوند عالم نے پتھر کو سب سے زیادہ طاقتور بنایا ہے۔ وہ پتھر سے زیادہ طاقتور خداوند عالم نے لوہے کو بنایا ہے، اس لیے کہ لوہا پتھر کو کاٹ دیتا ہے۔ اور لوہے سے زیادہ طاقتور خداوند عالم نے آگ کو بنایا ہے، اس لیے کہ آگ لوہے کو پنگھرا دیتی ہے۔ اور آگ سے زیادہ طاقتور خداوند عالم نے پانی کو بنایا ہے، اس لیے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور پانی سے زیادہ طاقتور خداوند عالم نے ابر کو بنایا ہے، اس لیے کہ بادل پانی کو اپنی آغوش میں لے کر چلتے ہیں۔ اور بادل سے زیادہ طاقتور خداوند عالم نے ہوا کو بنایا ہے، اس لیے کہ ہوا بادل کو اپنی آغوش میں لے کر چلتی ہے۔ اور ہوا سے زیادہ طاقتور خدا نے فرشتے کو بنایا ہے، اس لیے کہ فرشتہ اس ہوا کو اپنی آغوش میں لے کر چلتا ہے۔ اور اس فرشتے سے زیادہ خداوند عالم نے طاقتور ملک الموت کو بنایا ہے، اس لیے کہ ملک الموت اس فرشتے کو موت دے گا۔ اور ملک الموت سے زیادہ طاقتور خداوند عالم نے موت کو بنایا ہے، اس لیے کہ موت ملک الموت کو بھی آنی ہے۔ اور موت سے زیادہ طاقتور خداوند عالم کا حکم ہوتا ہے، اس لیے کہ خداوند عالم کے حکم سے ہی موت آتی ہے۔ بس جیسے اس نے جواب سنا، ایک مرتبہ خوش ہو کر کہنے لگا کہ میرے تمام سوالوں کے جواب مل گئے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارے امام کے علم کا مرتبہ کہ جو بچپنے میں تمام سوالوں کے جواب جانتے ہیں، علمی مسائل جانتے ہیں، فقہی مسائل جانتے ہیں، تمام چیز کا علم بچپن سے ہی ان کو ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خداوند عالم کی جانب سے علم لے کر آتے ہیں۔ انہیں دنیا میں آنے کے بعد علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں کسی مدرسے میں پڑھنے کے لیے نہیں جاتے، اور نہ یہ کسی استاد کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس لیے کہ خداوند عالم کی جانب سے یہ علم اور کمال لے کر آتے ہیں۔ اس لیے کہ خداوند عالم کی ذات کا مظہر ہے کہ جنہیں خداوند عالم نے اس کائنات میں ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اور وہ آنے کے بعد اپنے علم کے ذریعے، اپنے تقوی کے ذریعے اس کائنات کو اپنے علم سے منور کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارے اماموں کا مرتبہ کہ جو ہر چیز کا علم جانتے ہیں۔ والحمدللہ رب